ایسا جسم تو جانوروں کو، درندوں اور پرندوں کو بھی ہے. اپنی جستجو اور اپنی کوشش کو صرف جسم کی ضروریات تک محدود مت رکھو. انسانیت بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین. اللہ فرماتا ہے مجھے انجیل مقدس کی قسم ہے، زیتون کے درخت کی قسم ہے، طور سینا جبل کی قسم ہے، اس امن والے شہر جس میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز، اس کی مجھے قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، بہترین سانچے میں ڈالا. اس کے جسم کی بھی تعریف کی گئی، لیکن جو اس کا مقصد حیات ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. چونکہ وہ جسم اس کو بڑا بھا گیا، اس کو اچھا لگا، تو صرف جسم کی پوجا پاٹ میں لگ گیا. میرا میک اپ صحیح ہو، میرا جسم صحیح ہو، میرا لباس صحیح ہو، تو اس نے اپنے روح اور قلب کو بھلا دیا، بالکل ہی بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس غلط سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو پستیوں میں گرا دیا، پستیوں میں گرا دیا، جانوروں کی صف میں اس کو بٹھا دیا، بلکہ ان سے بھی پیچھے چلا گیا ہے. جانوروں کو مالک کی پہچان ہوتی ہے، گدھے اور گھوڑے کو بھی اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے. اے بے وقوف انسان، ہم تو ایسے ناقدر انسان ہیں کہ ہمیں اپنے مالک کی پہچان نہیں ہوئی اب تک. اگر ہمیں اپنے مالک کی پہچان ہوتی تو کبھی بھی ہم آج اس طرح رسوا نہیں ہوتے، مختلف تکالیف سے دوچار نہیں ہوتے. وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مالک جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، وہ مالک جس نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، وہ مالک جس نے ہمیں احسن صورت سے نوازا ہے، جس نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اس کی پہچان سے ابھی تک تو بہت دور ہے. اس لیے تجھے پستیوں میں گرا دیا گیا. اگر تو اس سے بچنا چاہتا ہے، یہ پستیوں سے میں نکل کر میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے دوستو. صرف القاب نام کے ساتھ ملانا، فلاں وڈیرا، فلاں رئیس، فلاں ڈی سی، فلاں کمشنر، ڈاکٹر اور انجینئر، اس طرح بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم وہ چیز پالو جس کو اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں بیان فرماتا ہے الا الذین آمنوا. ایمان تمہارے دل میں آ جائے، ایمان تمہارے دل میں آ جائے. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، وعملوا الصالحات، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم نے ہمیں قانون حیات دیا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کام کرنے کا رنگ اور ڈنگ بتایا ہے، ملنے اور جلنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس قانون کو تو اپنے لیے چن لے اور اس پر چلنا شروع کر. ان کی اطاعت میں، ان کی فرمان برداری میں، ان کے نقش قدم پر جب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر اس کو عطا کریں گے، اتنا اجر اس کو عطا کریں گے، زیادہ اجر عطا کریں گے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا. جو میں آیت کریمہ تلاوت کر رہا تھا اس کی اس وعدے کے ساتھ لہم اجر غیر ممنون، اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ بھی فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. جب وہ عمل صالح بھی کریں، ایمان بھی لائے، تو ان کو ضرور زمین میں ہم خلیفہ بنا دیں گے. اللہ کی نیابت اس کو مل جائے گی. دوستو، یہ نیابت بڑا اعزاز ہے. آج ہم نے اس نیابت کو چھوڑ کر غیروں کی نیابت کو اختیار کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے. بھائی اس فلاں صدر کا، فلاں ملک کا، فلاں وزیر کا، فلاں وڈیرے کا میں نائب بن جاؤ، وہ کہہ دے یہ بندہ میرا، ہم بڑے خوش ہوتے، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. اے بے وقوف، اے نادان، کس کا نائب تو بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اتنی بڑا موقع تجھے میسر ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے وہ تجھے بلا رہا ہے، آؤ میں تجھے اپنا نائب بنا لوں، آؤ. در در پر دھکے، ذلت اور رسوائی، اس کے علاوہ ہمیں ملتا کیا ہے؟
ہمیں کہنا چاہیے میرے رب العالمین لبیک، ہم حاضر ہیں، جو بھی تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، ہماری دلیں تیرے لیے، ہماری جھولیاں کھلی ہوئی ہیں، ہم تیری ہی رحمت کے انتظار میں ہیں۔ بے شک ہم نے گناہ کر دیے، بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، بے شک ہم نے تمہارے حدود کو توڑا، بے شک ہم نے تمہارے دیے ہوئے قرآن کی حقیقت کو نہیں جانا، ہم نے گناہ در گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ زمین کے کنارے ان کو سمانے سے قاصر ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح نہ ختم ہونے والے ہیں، آسمانوں تک پہنچنے والے ہیں، لیکن قربان جاؤں اے میرے رب العالمین، تیرے سوا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے۔ تیرے آقا کا وسیلہ، ہمارے آقا کا وسیلہ، تیرے حبیب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لے کر ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اس مقام پر ہمیں پہنچنے کا راستہ بخش دے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ دوستو، عبادات بے شک بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن صرف عبادات تک محدود رہنے والے لوگ، وہ دین کے باقی حصے کو چھوڑنے والے لوگ، جن کو حقوق العباد ہم کہتے ہیں، جن کو والدین، پڑوسی، بیٹے اور بیٹیاں، گھر والے، مسلمان اور جتنے بھی انسان ہیں، ان کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان سے اگر ہم صرف نظر کر لیتے ہیں تو پھر عبادات و دین کا، جس طرح کسی حدیث میں نے سنا، 10 حصوں میں سے عبادات ایک حصہ ہے، 9 حصے کچھ اور ہیں، 9 حصے کچھ اور ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ نماز پر تو اس لیے ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ہمیں مسجد میں دیکھ کر ہمارے لیے اچھا گمان ڈال دیتے ہیں کہ ہاں یہ نمازی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ گھر میں آ کر ایسے ایسے کام کرے جس سے شیطان بھی شرما جائے، جھوٹ بولے، لوگوں پر ظلم کرے، ماں باپ کی بے فرمانی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرے، تو پھر اس کی نمازیں آخرت میں انہی لوگوں تک پہنچ جائیں گی، یہ ٹھلے کا ٹھلا، خالی کا خالی رہ جائے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔